اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دوستان محترم، اصلاح معاشرہ کے 9 قرآنی اصولوں میں سے آج ہم تیسرے اصول پر گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پہلا اصول یہ تھا، اے ایمان والو، فاسق اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. دوسرا اصول یہ تھا، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کراؤ. اور تیسرا اصول یہ ہے، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل کرو، بے شک عدل کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. عدل کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ایک جگہ اور اس طرح کا حکم آیا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر تم میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو، انصاف والے اللہ کو پسند ہیں. دوستان محترم، ان دونوں آیتوں کے اندر القسط کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور اس طرح سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اور بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے القسط کے ذریعہ بندوں کو عدل اور انصاف کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. یہ القسط کیا ہے؟ جب تفسیر بیضاوی کو میں نے دیکھا تو اس میں القسط کا ایک ایسا جامع ترین مفہوم سمجھایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے سے دین کا خلاصہ ہماری نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا، عدل کرو. تو یہ جو اقسطوا میں القسط ہے، اسی طریقے سے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. تو یہ قسط کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الْوَسْطُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ الْمُتَجَافِي عَنْ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. ہر وہ معاملہ جو افراط اور تفریط سے پاک ہو اسے القسط کہتے ہیں. اس کو میں اور زیادہ واضح کروں، افراط کا معنی ہے جو اللہ رسول نے حد متعین کی ہے اس سے آگے بڑھ جانا، اور تفریط کا معنی ہے جو اللہ رسول نے حد بیان کر دی اس سے نیچے اتر جانا. تو نہ ہمیں آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے جانا ہے، بلکہ جس راہ اعتدال پر، جس متوازن اور معتدل راہ پر ہمیں اللہ و رسول نے قائم کیا ہے، اس راہ پر قائم رہنے کو ہی عدل کرنا کہتے ہیں. اور آگے پھر یہ جو معاملہ ہے کہ افراط اور تفریط یعنی کمی کرنے اور بڑھا دینے، ان دونوں کے درمیان کو عدل کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم عدل کرو. تو یہ جس عدل کا حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کے حقوق کے بارے ہی میں عدل کرو. حالانکہ حقوق کا لفظ بھی بہت وسیع ہے، لیکن اس کو میں اور وضاحت سے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عقائد کا معاملہ ہو تب بھی عدل سے کام لو، اسی طریقے سے عبادات کا معاملہ ہو تب بھی عدل سے کام لو، معاملات کا معاملہ ہو
تب بھی عدل سے کام لو۔ عقائد کا جیسے معاملہ، تو اس میں کئی فرقے ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک فرقہ ایسا نکلا جس نے یہ کہا کہ بندہ بالکل مجبور محض ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک طرف والوں نے افراد اختیار کیا کہ بندے کو اپنے افعال کا خالق مان لیا، اور دوسرے نے تفرید سے کام لیا اور اس نے یہ کہا کہ بندے کا اپنا کوئی دخل نہیں، جو کچھ وہ کرتا ہے اس لیے اس کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں وہ ہیں جو افراد اور تفرید والے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت ان دونوں کے درمیان ہیں۔ نہ ہم اپنے افعال کا اپنے آپ کو خالق مانتے ہیں اور نہ ہم مجبور محض مانتے ہیں، ہم اپنے افعال کے کاسب مانتے ہیں کہ کام کرنے والے ہم خود ہیں، باقی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عقائد میں درمیانی راہ ہے۔ اسی طرح سے رافضیوں کو لے لو اور خارجیوں کو لے لو، تو خوارج نے اہل بیت کا انکار کیا، ان سے دشمنی کی، اور روافض نے اصحاب رسول علیہ السلام سے دشمنی کی۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت ان دونوں کے درمیان معتدل راہ پر چلتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں مگر روافض والا نہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق پیار کرتے ہیں، اور ہم خوارج کی طرح نہیں کہ اہل بیت کا انکار کر دیں، بلکہ ان سے پیار بھی کریں گے اور روافض جیسا پیار نہیں کریں گے، شریعت کی حد میں کریں گے۔ اسی طریقے سے روافض کی طرح ہم اصحاب رسول علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر نہیں کہیں گے، بلکہ انہیں جنتی قرار دیتے ہیں اور جنتی سمجھتے ہیں۔ تو ان دونوں گروہوں میں جو افراد اور تفرید ہیں، ان کے درمیان راہ چلنے کو ہی اعتدال کی راہ کہتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، تو عقائد میں انصاف کرنا یوں بنتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کا معاملہ لے لیں تو جیسے 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لی، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ چلو 2 رکعت زیادہ ہی تو پڑھ لی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو نہیں چلے گا۔ ایک حد ہے، اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو وہ قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر 2 کی جگہ 1 رکعت ادا کر دی تو یہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو عدل کرنے کا حکم عقائد میں بھی ہے، اعمال میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے۔ ان تمام معاملات میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا، اور پھر ارشاد فرمایا میرے بندو اگر تم عدل کرو گے تو اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ اب عدل کرنے پر 2 بشارتیں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہیں اور تفسیر در منصور میں بھی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المقسطون عند اللہ یوم القیامہ علی منابر من نور علی یمین العرش۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرش کی داہنی جانب نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے۔ نور کے ممبر عرش کی داہنی جانب، اور اللہ کے خاص قرب میں کون بیٹھیں گے؟ جو عدل کرنے والے ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ بین یدی الرحمن بما اقسطوا فی الدنیا، کہ دنیا میں عدل و انصاف کرنے والوں کو رحمان کی بارگاہ میں لؤلؤ کے بنے ہوئے موتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بٹھائے گا، اور اس وقت انہیں کہا جائے گا بما اقسطوا فی الدنیا، یہ بدلہ ہے اس چیز کا کہ تم دنیا میں عدل اور انصاف سے کام لیتے تھے۔ تو دوستان محترم، آپ نے غور کر لیا
کہ اصلاح معاشرہ کا ایک تیسرا اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ ہو، بچوں کے حقوق کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے عبادت ہو، عقائد ہو، معاملات ہو، ان تمام کے اندر جو عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ بھی بنتا ہے، اور قیامت کے دن عرش کے داہنی جانب لؤلؤ اور نور کے منبروں پر بھی انہیں بٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے عدل کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں اس عدل کے حوالے سے باتیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے القسط یعنی عدل کے حوالے سے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ اے ایمان والو تم ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ بالقسط کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ ایسے دو کام اے تاجروں تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں، وہ کون سے؟ یہ ناپنا اور تولنا۔ سرکار نے فرمایا ان دو چیزوں کی وجہ سے اگلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، تو تم باخبر رہنا۔ حالانکہ جو تاجر بزنس مین عدل انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کو بشارت بھی سنائی گئی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ایک طرف تو انہیں چونکہ حضور اپنی امت پر مہربان ہیں، کمال مہربان رؤوف، امت کے اوپر رؤوف و رحیم ہیں، تو اگلی امتیں جن جن چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی حضور وہ بتا کر ہمیں گئے کہ میری امت اگلی امت کے تاجر دو چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ان میں سے ایک چیز تھی ناپنا اور دوسری چیز تھی تولنا۔ تو تم اس چیز سے باخبر کرنا، اس میں بھی تم عدل سے کام لینا۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث جس میں 5 گناہوں کے 5 اثرات ذکر کیے گئے، اس میں دوسرے نمبر کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی ہوگی، شدید تنگی ہوگی، اور وہ لوگ بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو ظلم کا شکار ہو جائیں گے، ان پر ظلم ہوگا اور وہ تنگی میں گھرے ہوئے ہوں گے اور ان پر قحط سالی یعنی دکال پڑ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رحمت للعالمین علیہ السلام کی رحمت للعالمینی ہے کہ میری امت تنگی میں نہ پڑے، میری امت قحط سالی میں مبتلا نہ ہو، میری امت پر ظلم نہ ہو، تو وہ اسباب بتا دیے تاکہ امت ان سے بچے اور اپنے آپ میں عدل و انصاف کر کے ان مظالم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کے پاس گیا تو اس پر موت کے آثار نمایاں تھے اور سکرات اور نزع کے لمحات لگ رہے تھے، اور وہ اس وقت کہہ رہا تھا آگ کے دو پہاڑ۔ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے ابو یحییٰ یعنی اے مالک بن دینار، میرے پاس 2 پیمانے تھے، ایک سے دیتا تھا اور دوسرے سے لیتا تھا۔ تو دینے والا میں نے الگ رکھا تھا اور لینے والا میں نے الگ رکھا تھا۔ چونکہ ناپ تول میں اس کو کمی کرنی تھی، کٹوتی کرنی تھی، ڈنڈی مارنی تھی، تو اس لیے اس نے 2 قسم کے پیمانے رکھے تھے۔ اس نے کہا اے مالک بن دینار، اصل میں وہ 2 پیمانے میں نے جدا جدا رکھے تھے،
آج مجھے سکرات کے لمحات میں وہ دو پیمانے در حقیقت آگ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں کہ میں نے وہ آگ جمع کر کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں جہنم کی آگ کی۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی مرض میں وہ مبتلا تھا اور آپ نے کہا کہ ان دونوں پیمانوں کو منگوایا جائے، دونوں کو منگوایا، اور جب بھی حضرت مالک بن دینار ایک کو دوسرے پر مارتے تو اس کا معاملہ اور زیادہ سخت ہو جاتا اور اس کو اور زیادہ سختی محسوس ہوتی، ادھر وہ پیمانوں کو توڑتے ادھر اس کی سختی بڑھتی چلی جاتی۔ تو دوستان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک پیمانے کے بارے میں، ناپ تول کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بالقسط اوفوا الکیل والمیزان بالقسط کہ تم ناپ تول کے اندر انصاف سے کام لو۔ اسی لیے میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ ہر معاملے کے اندر عدل والی رائے اختیار کرو، چونکہ اس امت کو بھی امت وسط کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ ہم نے اے محبوب کی امت تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے وہ احکامات جاری کیے ہوں جو اگلے نبیوں کی امتوں پر سخت حکم تھے، یا اگلے نبیوں میں سے کسی امت پر بہت نرم حکم تھے۔ احکام دینے میں بھی ہم نے تمہیں بیچ کے احکامات دیے ہیں، اس لیے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ لفظ سنتا ہوں جب مسلمان کلمہ پڑھنے والے کبھی کسی غیر مذہب والے سے، کبھی کسی ہندو سے، کبھی کسی غیر مسلم سے جب کوئی راہ و رسم رکھنا چاہتے ہیں، تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ سمجھاتے ہیں انہیں کہ ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، مذہب کی بات نہیں کر رہے، مذہب لے کر نہ چلو، انسانیت لے کر کے چلو۔ میں یہ کہتا ہوں وہ کون سی انسانیت ہے جس کا سبق محمد عربی نے نہیں پڑھایا ہے؟ آپ ایسے موقع پر کہ جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں انسانیت زیادہ دکھانے کی ضرورت ہے تو حکم ہے کہ اس وقت آپ سچے پکے مسلمان بن جائیں، چونکہ اسلام سے بہتر انسانیت کہاں ہو سکتی ہے، جہاں جانوروں کے بھی حقوق، چرند پرند کے بھی حقوق، پڑوسیوں کے بھی حقوق، بڑوں کے بھی حقوق، چھوٹوں کے بھی حقوق، ہر طبقے کے حقوق لکھ دیے گئے، متعین کر دیے گئے، اور 1400 سال میں ہمارے بزرگوں نے برت کر کے اس کے فائدے اور نتیجے بھی ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں اسلام چھوڑ کر کے کہیں اور انسانیت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اسلام ہمیں ناپ تول میں بھی انصاف کا حکم دیتا ہو، بھلا اس سے بڑھ کر کے انسانیت ہمیں کہاں نظر آ سکتی ہے؟ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اصلاح معاشرہ، سوسائٹی کو پرامن، مطمئن اور خوشحال رکھنا چاہتے ہیں تو جہاں اگلے دو اصولوں پر عمل کریں وہاں تیسرے اصول پر بھی عمل کریں۔ ایک گھر کا معاملہ ہے میاں بیوی کا تو مرد عورت کے حقوق میں انصاف کرے، عورت مرد کے حقوق میں انصاف کرے۔ بچے ہیں تو جو باپ ہیں وہ بچوں کے حقوق میں انصاف کرے، بچے باپ کے حقوق میں انصاف کرے۔ اسی طریقے سے پڑوسی پڑوسی کے حقوق میں انصاف کریں۔ دکاندار تاجر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یا پارٹنرشپ میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے کام لیں۔ میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا، ہمارا مسئلہ اور پرابلم مسلمان ہونے میں نہیں ہے بلکہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر نہ ہونے میں ہے، کہ اگر اسلام پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے راہیں آسان ہو جائے گی۔ تو یہ تیسرا اصول ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو عقائد، عبادات اور معاملات تمام میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته